اللہ فرماتے ہیں تنزع الملک ممن تشاء، نزع کہتے ہیں کھینچنے کو. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ پاور دیتے ہیں، لیکن وہ یہ نہیں کہتے کہ وہ پاور لیتے ہیں. وہ طاقت دیتے ہیں، ملکیت دیتے ہیں. یا یہ نہیں فرمایا تأخذ الملک او تسلب کہ وہ لے لیتے ہیں ایک دم، نہیں. یا تذهب الملک، نہیں نہیں نہیں. تنزع الملک ممن تشاء، اللہ تعالیٰ پاور کو کھینچ لیتے ہیں. ایسا نہیں ہوگا ایک دن آپ اٹھیں اور ایک دم کہیں یار میری قوت تو ختم ہو رہی ہے. آپ دیکھیں گے یہ آہستہ آہستہ جو ہے آپ سے دور ہوگی، آہستہ آہستہ. جیسے ایک فزیکل اسٹرینتھ ہوتی ہے نا بندے کی، اللہ تعالیٰ ہمیں ایک دم بوڑھا تو نہیں بناتے. جو بھی کنٹرول ہمارا ہمارے جسم پر ہے یہ ایک رات میں ختم تو نہیں ہوتا. آہستہ آہستہ ہم نوٹس کرتے ہیں کہ یار کوئی آپ کو بلاتا تھا تو آپ ایک دم اٹھتے تھے، اور ایک دم 10 سال بیت گئے آپ اٹھتے ہو. اور کوئی آپ کو جب بلاتا ہے نا، ویسے ہی ہے کہ جیسے جو ٹرک ہے نا وہ اٹھنے کی کوشش کر رہا ہے، یعنی وقت لگتا ہے اٹھنے میں بھی. ہوا کیا میرے ساتھ بھائی؟ آپ کہتے ہو یار کیا ہوا میرے ساتھ؟ ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ میرا ذہن اٹھ جاتا ہے لیکن میرا جسم نہیں اٹھ رہا؟ کیونکہ جو قوت ہے نا آہستہ آہستہ لے لی جاتی ہے. اور جو انسان ہے نا اس کو بالکل پسند نہیں ہے کہ وہ اپنی اس قوت کو کھو دے. وہ اس کو پکڑ کے رکھنا چاہتا ہے چاہے جیسے مرضی ہو، ٹھیک ہے نا. اور اللہ فرماتے ہیں کہ جتنا مرضی تم اس قوت کے پیچھے بھاگتے رہو، اللہ تعالیٰ جو ہے دوسری طرف سے اس کو کھینچ رہے ہیں. بھائی اس رسہ کشی میں تم نہیں جیت سکتے. تنزع الملک ممن تشاء، آپ اس کو جاتے ہوئے دیکھیں گے، اور جب آپ یہ دیکھ بھی رہے ہوں گے تب بھی عزت اپنی لوز نہ کریں. وتنزع الملک ممن تشاء، سبحان اللہ. بیدک الخیر، آپ ہی کے ہاتھ میں. حتیٰ کہ طاقت چلی گئی، ہماری اتھارٹی چلی گئی، کنٹرول ہم سے چلا گیا، لیکن پھر بھی یا اللہ آپ ہی کے ہاتھ میں خیر ہے. انک علی کل شیء قدیر، آپ ہی ہر چیز پر قادر ہیں. ہر چیز پر تقدیر آپ کی ہے. قدرت کے 2 معنی ہوتے ہیں. ایک اس چیز پر قادر ہونا، یعنی اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، جو کہ مالک کے معنی میں آپ سمجھ سکتے ہیں. قدرت جو ہے وہ کیلکولیشن بھی ہے. قدرناہ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم، ہم نے اس کی سٹیجز کو ماپا ہے. اور جیسے ہم تقدیر کہتے ہیں، جو آپ کے لیے چیزیں لکھی ہوئی ہیں، جو چیزیں آپ کے لیے کیلکولیٹ ہو چکی ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ یہ ڈیسائیڈ کر رہے ہیں کہ پرسائز کیلکولیشن میں اللہ تعالیٰ یہ جانتے ہیں کہ کون سی پاور کب آپ سے لی جائے گی، اور کتنی پاور اس ٹائم دی جائے گی، کس کے اوپر میری قوت ہوگی، اور وہ قوت وہ پاور کتنی دیر تک رہے گی، وہ کب لے لی جائے گی، اور وہ کیسے جائے گی میرے ہاتھوں. سب کچھ کیلکولیٹڈ ہے. انک علی کل شیء قدیر. میں جس طرح اپنے بزنس کے لیے کیلکولیشنز کر سکتا ہوں کرتا ہوں کہ اس سال میں یہ کروں گا، اتنا میں گرو کروں گا، اگلے سال میں اتنا گرو کروں گا. اپنے کیریئر کے لیے میں جیسے مرضی چاہوں اپنی کیلکولیشنز کرتا ہوں، اپنے پرسنل گولز کے لیے، اپنی فیملی گولز کے لیے. پھر میرے پاس اتنی پاور ہوگی، اتنی اتھارٹی ہوگی، اور پھر یہ ہوگا، اور پھر ہم ایکسپینڈ کریں گے. آپ جو مرضی سوچیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی اپنی ایک قدرت ہے، اللہ کی ایک اپنی کیلکولیشنز ہیں. ہم یہ شہادت دیتے ہیں اس بات کی، انک علی کل شیء قدیر. اللہ تعالیٰ آپ ہی ہر چیز پر پوری طرح سے قادر ہیں. ہر چیز پر آپ کی کیلکولیشنز ہیں، حتیٰ کہ ہم پر بھی. اور 27 نمبر آیت میں کیا آتا ہے؟ تولج اللیل فی النہار و تولج النہار فی اللیل. آپ ہی رات کو دن میں بدلتے ہیں اور آپ دن کو رات میں بدلتے ہیں. وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی. اور آپ زندہ سے مردہ نکالتے ہیں، جیسے کہ زندہ مردہ ہو جاتی ہے اور اس کے اندر سے پودے نکلتے ہیں، اور آپ مردے سے زندہ کرتے ہیں چیزیں. ایسا کیوں اللہ تعالیٰ نے کہا؟ سوچیں نا اس پر. ہر دن ہمیں ریمائنڈ کروایا جا رہا ہے کہ دیکھیں کتنا بڑا سورج ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کی بھی آرام آرام سے اس کی قوت لے رہے ہیں. اور رات جب آتی تو اتنی تاریکی ہوتی ہے کہ لگتا ہے کہ ختم ہی نہیں ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ اس کی تاریکی کو بھی ختم کرتے ہیں اور پھر دن آتا ہے. سو بات یہ ہے کہ جو بھی چیزیں ہمارے پاس ہیں وہ سب عارضی ہیں، اللہ تعالیٰ ہی کنٹرول کرتے ہیں، اور پوری کی پوری مقدار ہے اللہ کے ہاں اس کی. ہر دن ہمیں بتایا جا رہا ہے. آپ بس رات اور دن کو دیکھیں، آپ کو سمجھ میں آ جائے گی، ٹھیک ہے نا. جو رات کا جانا اور دن کا آنا ہے، اس سے 2 چیزیں ظاہر ہو رہی ہیں. اس میں ہم یہ ایکسپیرینس کرتے ہیں کہ ہمارے خاندان میں ایک نئی زندگی آ رہی ہے، اور ہمارے خاندان میں ایک نئی زندگی جا رہی ہے. زندگی اور موت یہ بھی ہمارے لیے ایک ریمائنڈر ہے کہ پاور آپ پاس کوئی ایسی چیز نہیں جو آپ پاس ہمیشہ رہے گی. صلی اللہ فرماتے تخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب. اور آخر میں آپ ہی ہیں جو جس کو چاہیں جتنا رزق دیں، بغیر حساب کے.